آپ کو سب کا شکریہ. آپ کو ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے. آج جس طرح ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے, یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے, یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے. الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے. آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے. کل بھی جو تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے. اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا الیکشن کا. ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کہ الیکشن نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا. اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے, ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے, اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے. ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا. یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ان کو ان کا پتہ ہے, اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے. یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے. سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے. اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے, کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا ہے پے در پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے, باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں. ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے. ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں. یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے. اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی, 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی,
ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ہوگا. اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹر. اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے. کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ یہ دیکھیں، ان کی یہ دیکھیں کہ جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن لیں ذرا اس کو ایک منٹ. عمران خان کو سڑکوں پہ کیا مارے میرے پاس کیا پٹیشن میں مانیٹرنگ جج لگایا ہے، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا. اس نے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو بھی تیار نہیں، بیٹھے آپ پٹیشن تیار کرو. اسی عدالت میں صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ تھی. کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو. جب بیل کا فیصلہ جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا جاتا نہیں تھا، بھیجا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے آپ نے کیا کیا؟ جسٹس احمد سعید صاحب کہ کتنی پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی. انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، سازش کی، اس میں وہ بہت بڑا تھے. مارشل لا نہیں لگاتے تو انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو ثاقب نثار کو تو پوری قوم جانتی ہے، لیکن آپ کا ثاقب نثار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آصف سعید کوتا، اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف غبن کا، کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے، لیکن اس پہ سانپ بن کے بیٹھے. شرم کرو مرتا بندیان، شرم کرو. جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا اس احتساب کا بھی احتساب ہو گئے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائے. پانچ لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو، 3 آدمی سننے کے بتاؤ کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کا پارٹی کا رکن ہو. موجودہ بینچ ہے، اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے، نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. آپ کی نظر ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، بینچ میں بیٹھے بعد جج صاحبان کی فیملی جو وہ گیلری میں بیٹھی تھی،
اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ جتنے بار میں میڈیا بھی اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں، اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے، صرف اس کا یہ قصور ہے. 2 مہینے اس کو ہفتے بیٹا میں رکھا گیا، اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے. تب تو کسی نے نوٹس نہیں دیا تھا، تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں. تب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر بیٹھے لوگ کیا کھلا رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں. یہ ہے اشتی دہشت گردی جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو میں جو کہتا ہوں، میں ایک عوامی نمائندہ ہوں. میں نے کہا ہے جس طرح شریف کا سنا دیں، شہباز شریف کا سنا دیں گے. کل پرسوں دیکھیے آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. ہم عدلیہ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. تدارک نہیں ہوگی، الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرح رہے. لیکن اگر ایسے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان سے کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں یا جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے پہ پریشر کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کو مائک الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفروض شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر
बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की। कमाल है, एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहाँ चीजें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी ये की गई। तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और फिर देखें कि जिस तरीके से हमने और आप सबने देखा कि जिस तरह इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उन्हीं जिले सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो? हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए, और उनके भाई के जो है वो 2 पर्चे और दर्ज करके कहा पहले बेल करवा के लाओ, जो सबका एमपीए सिटिंग था पीटीआई का। ये सारे जगह ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है ये हमारे साथ। यहाँ जनाब जिंद सुबहानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है, और इस पर नजरसानी भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये शिक थी कि जो 184(3) की जो होंगी, जो भी केस फैसला होंगे उसकी 30 दिन के अंदर अपील का दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते। सो जिसका मकसूद और मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन के जुमरे में आकर वो फाइनलिटी अटेन कर गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली। अब अगर कोई एक तरीका था इसको दूर करने का, क्योंकि वो तो इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो तरमीम थी वो तो साने आ गई, ताबे आ गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो मुस्तरद करने के उस अपील की शिप को। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरीके से आपने उसे अहलियत देनी है या उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको आपने ओवर रीच करना है, तो एक ही तरीका है कि आर्टिकल 184, आर्टिकल 96 में F1 में 90F1 में आप तरमीम कीजिएगा कि जो 1C जो 1F किया है कि जो सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात उसको नाअहल किया गया, वहां आप तरमीम भले कर दीजिएगा कि उसकी म्याद प्रोवाइडेड करके कि म्याद उसकी 5 साल होगी। आपको आईन तरमीम करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीका। और चूंकि पार्लियामान है ही नहीं, आईन तो तरमीम हो नहीं सकता है। तो ये उनके तो बादशाह सलामत के जो है कागजात नामजदगी सारे मंजूर कर लिए गए, और हमारे किसी उम्मीदवार के अभी तक जो है ऐलान नहीं किया गया। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के जमाना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए।
تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں کی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے، غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنی تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. اور بھائی 6 آف شور کمپنی جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے حساب دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے، اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو فائلز، انہوں نے جو ان کی انرٹس کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر JIT بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی. وہ ماشاءاللہ آپ تو پوفیسر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ 4تھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ 8 فروری ہونے کے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دے، پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہو، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے، تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے، ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اظہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نائل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن میں ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تبھی آتی ہے جب آپ الیکشن کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا ہو. سو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں، تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو. خوشا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ بات کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر MKM کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا. اس کا یہ ریٹرننگ آفیسر ہے، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی چیز ہے. کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد، وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے 5 مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس. صرف اس کا نہیں، بے شمار ڈپٹی کمشنرز کے آرڈرز ہیں. آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے انہوں نے، وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت ہے. اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے
آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں، ہمارے پاس کیا لینا ہے. اس حد تک جو ہے بے بسی، کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کی. یا آپ چیئر ٹیکرز جو ہیں، یہ چیئر ٹیکرز نہیں اب رہے، یہ چیئر ٹیکر، یہ تسلسل ہے اس کا، کنٹینیوٹی ہے اس کی. اور یہ جس طرح سے تذلیل اور تضحیق کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی. یہ ریٹرننگ آفیسرز کو دیکھیں، جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے، جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی، لیکن قدرے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ان کی تنزلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، وہ جوڈیشری کے اپنے اختیار میں، چیف جسٹس اور ایڈمنسٹریٹر. جی تو اس لیے بیرسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی، آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 2/3 لے گی، لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے، اس لیے آپ... نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے، دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو، ہوپ ان پہ طاری ہے، اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا، شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں، ان لیڈروں کو دیکھے. بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. He is now gone, وہ ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے ہے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے، پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ، تو فل بینچ بناؤ، پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے، کیا جواب دیں گے؟ اور کوئی سب سے بڑا سوال تحریک انصاف کو جائیں تو کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر 2 گروپ ہے، ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ میں ہیں؟ دیکھیں، وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے، اس کا کیا، لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے، دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی، اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، سپریمیسی کے لیے، کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے، تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں بالکل یہ توہین ہے. انہوں نے سوال کیا، 1 منٹ، یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن، لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا، یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے، دھکے مارے، سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے. جب اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں، بالکل صریح ہے، اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ بڑی تعداد سامنے آئی ہے، ٹکٹ جاری کیے گئے، بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا، تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہی ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے شخص؟ نہیں، دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے، اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے. بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے،
3 MPO के तहत उनका ये कहना था कि DC को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का। तो डॉक्टर शीरी मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, मुतअद्दिद PTI रहनुमा गिरफ्तार हुए, उसके तहत अब DC के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, DC के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ DC के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे की को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कॉर्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है, तो इसलिए ये ज़रूरी था। ये कहिएगा कि शेख रशीद अहमद साहब के साथ आपकी पार्टी का इत्तेहाद है या नहीं? चुके देखिए, वो हम उसका जिक्र कर चुके। यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे, तो ये कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। ये बताइएगा कि आज बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे, तो उनको उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये PTI के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखें, पहली बात तो ये कि 2018-2024 की इलेक्शन को कंपेयर न करवा दे। 2018 में मुझे बता दे कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजर सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुटअप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज्यादातर PTI दे ही वोटर है, इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या? देखो, ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह जल्द तो करेंगे। आपके जिन मेंबरान की के हवाले से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या लाभ? देखो, वो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक मिनट के लिए इसने एक ऐलान करना है जरा, तो पंजोता साहब ने एक अनाउंसमेंट करनी है, ये इसने एक अनाउंसमेंट करनी है, बस सिर्फ वो देख ले इधर करके। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट की कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी। और इसके अलावा ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिस हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सिकंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के
تو اندر جا سکیں, ادروائز تو کسی اور کو جانے نہیں دے رہے. تو اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پورے پنجاب میں آر او آفسز پریکٹیکلی بند ہیں, آر او چھٹی پر ہیں. آپ نے کب سنا ہے کہ سکروٹنی کے دنوں میں آر او آفس ہی بند ہو؟ یہ آر او آفس جو اس وقت بند ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امیدواران تھے متوقع, ان تمام کی سکروٹنی کو آخری 2 دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر بند کر کے چلے گئے ہیں. آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں, ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے, ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہندہ ہے, کوئی کسی کا نادہندہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں مزید 2 دن پیمنٹس کے لیے ٹائم دیا جائے, کیونکہ جن کی اسکروٹنی آپ نے 26 تاریخ کو کی تھی اور 27 کو کی تھی, ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا 4 دن, لیکن جن کی آپ 30 کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے؟ اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیے ہوئے ہیں, یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا, اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم, اور کہاں پر جا کر یہ جو ہے اپنا پروسیس مکمل کروائیں گے؟ بہت شکریہ.